جمعۃ المبارک کی نماز کی فرضیت، ثبوت اور جمعۃ المبارک کے فرضوں سے پہلے جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں اور جو بعد میں سنتیں پڑھی جاتی ہیں، دلائل کے ساتھ ان کا ثبوت پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے جمعۃ المبارک کی نماز کا ثبوت 28ویں پارے سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 9 سے ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب تمہیں جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے بلایا جائے تو دوڑے چلے آؤ اللہ کے ذکر کی طرف اور تجارت کو چھوڑ دو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ تو اس آیہ کریمہ سے جمعے کی نماز کی فرضیت کا حکم ہے، ثبوت ہے، اور جمعے کی نماز کی تاکید وہ ظہر کی نماز سے بھی زیادہ ہے، یہ زیادہ مؤکد ہے، اس لیے کہ یہ دن باقی دنوں کا سردار ہے اور یہ نماز ہی باقی دنوں سے اور باقی نمازوں سے ایک ممتاز حیثیت رکھتی ہے۔ اب جمعۃ المبارک کو جو ہم نماز پڑھتے ہیں، دو فرض، یہ دو فرض ثابت ہیں اور مسلم شریف کی حدیث ہے، کتاب الجمعہ باب ما یقرأ فی صلاۃ الجمعہ، حدیث نمبر 877۔ مروان جب حضرت ابو ہریرہ کو مدینہ میں اپنا گورنر مقرر کر کے گیا، خلیفہ بنا کر گیا اور مکہ چلا گیا، تو حضرت ابو ہریرہ نے جمعہ کی نماز پڑھائی۔ فقرأ بعد سورۃ الجمعہ فی الرکعۃ الآخرہ اذا جاءک المنافقون، تو انہوں نے سورۃ الجمعہ کے بعد دوسری رکعت میں سورۃ المنافقون پڑھی، اور جب وہ نماز پڑھا چکے تو یہ حضرت ابی رافع کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ کے پاس آیا، میں نے کہا آپ نے وہ صورتیں پڑھی ہیں جو حضرت علی بن ابی طالب کوفہ میں جمعے کے دن پڑھا کرتے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے آگے سے جواب دیا، کہا بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ وہ جمعے کے دن ان دو سورتوں کی قرات فرماتے تھے، یعنی سورۃ الجمعہ اور سورۃ المنافقون، پہلی رکعت میں سورۃ الجمعہ اور دوسری میں سورۃ المنافقون کی تلاوت کی جاتی۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ جمعۃ المبارک کی دو رکعتیں ہیں۔ اور نسائی شریف کی حدیث، نسائی شریف کتاب الجمعہ اور حدیث نمبر ہے 1417، باب عدد صلاۃ الجمعہ، کہ جمعے کی نماز کی کتنی رکعات فرض ہے۔ قال عمر صلاۃ الجمعۃ رکعتان، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جمعۃ المبارک کی 2 رکعات فرض ہیں۔ اور اسی طرح اسی نسائی شریف میں ایک اور حدیث مبارکہ
نبی علیہ الصلاۃ والسلام جمعے کے دن، جو مسلم شریف کی حدیث ہے اس میں تو پہلی رکعت میں آپ سورۃ الجمعہ پڑھتے اور دوسری رکعت میں سورۃ المنافقون پڑھتے، لیکن یہاں پہ جو حدیث ہے اس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام حضرت سمرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی صلاۃ الجمعۃ سبح اسم ربک الاعلی وہل اتاک حدیث الغاشیہ۔ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام جمعۃ المبارک میں جو 2 فرضوں کی قراءت فرماتے اس میں پہلی رکعت میں سورۃ الاعلی اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ کی تلاوت فرماتے تھے۔ تو یہاں سے بھی یہ پتہ چلا کہ جمعۃ المبارک کی 2 رکعات فرض ہیں اور نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام 2 رکعات ہی پڑھتے تھے، اور اس کا امت پر اجماع ہے، امت کا 2 رکعات فرض پر اجماع ہے۔ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی ساری امت شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، عرب سے لے کر عجم تک، ساری کی ساری امت جمعے کے 2 فرضوں 2 رکعات پر امت کا اجماع ہے، اور یہ بھی ایک زبردست دلیل ہے۔ اس کے بعد 2 فرضوں کے بعد نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام 4 رکعات پڑھتے تھے۔ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے نسائی شریف، آپ نے فرمایا اذا صلی احدکم الجمعہ فلیصل بعدها 4، کہ تم میں سے جب کوئی شخص جمعے کی نماز پڑھ چکے، 2 فرض پڑھ چکے، تو اس کے بعد 4 رکعات پڑھے، اور 4 رکعات کے بعد 2 سنتوں کا بھی ثبوت موجود ہے۔ یہ نسائی شریف یہاں پہ کتاب الجمعہ کہ حضرت سالم اپنے والد سے، اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بعد الجمعۃ رکعتین فی بیتہ، کہ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام جمعۃ المبارک کو 2 رکعتیں جمعے کی نماز فرضوں کے بعد اپنے گھر میں پڑھتے تھے۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ 2 فرضوں کے بعد 4 سنتیں، 4 رکعات اور پھر 2 رکعات پڑھنی چاہیے، اور اس کے لیے فقہا نے یہی لکھا کہ پہلے 4 سنتیں پڑھے اور پھر 2 سنتیں پڑھے، 2 سنتیں بھی پڑھے تاکہ اس حدیث پر عمل ہو جائے۔ اور جمعۃ المبارک سے پہلے بھی 4 رکعتیں ہیں۔ سنن ابن ماجہ کتاب اقامت الصلاۃ والسنۃ فیہا، اور باب ہے باب ما جاء فی الصلاۃ قبل الجمعہ، حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرکع قبل الجمعۃ 4 لا یفصل فی شیء منہن، کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعۃ المبارک کے فرضوں سے پہلے 4 رکعات ادا فرماتے اور ان دونوں کے درمیان کوئی فصل نہیں کرتے، یعنی سلام نہیں پھیرتے تھے۔ اس لیے جمعۃ المبارک کی پہلی جو 4 رکعتیں ہیں اور جمعۃ المبارک کے بعد جو 4 رکعات ہیں وہ ایک سلام کے ساتھ ہیں، 2 سلام کے ساتھ نہیں، وہ چاروں اکٹھی پڑھی جائیں۔ اب جمعۃ المبارک کی نماز کیسے پڑھیں؟ یقیناً جمعۃ المبارک جماعت سے ہے، اور جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو نیت کے بعد آپ قیام کریں، اور قیام دونوں قدموں کے درمیان میں 4 انگلیوں کا فاصلہ رکھیں، یہی خشوع ہے۔ فقہا فتاوی شامی اور فتاوی عالمگیری میں اسی بات کو ثابت کیا گیا ہے۔
اور پھر اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے ہوئے یعنی رفع یدین کرتے ہوئے تکبیر اللہ اکبر کہیں، ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں۔ ابو داؤد شریف، نسائی شریف اور مصنف ابن شیبہ میں یہی ہے کہ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ناف کے نیچے بائیں ہاتھ پر دایاں ہاتھ رکھتے اور ناف کے نیچے باندھتے تحت السرہ۔ اس کے بعد ثنا، تعوذ، تسمیہ، ثنا پڑھیں گے اور پھر خاموش۔ تعوذ، تسمیہ یہ امام کا کام ہے، اور پھر امام تعوذ تسمیہ پڑھ کر قرات کرے گا تو مقتدی کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ خاموش رہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا ابن ماجہ شریف میں ہی کہ من کان لہو امام فقراءۃ الامام لہو قراءۃ، کہ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات۔ اور امام کو چاہیے کہ پہلی رکعت میں سورۃ المنافقون، سورۃ الجمعہ اور دوسری میں منافقون پڑھے۔ اور اس کے علاوہ جو دوسری روایت میں نے نسائی شریف کی بتائی اس میں یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ اور دوسری میں سورۃ الغاشیہ پڑھے تاکہ اس قرات والی سنت پہ بھی عمل ہو جائے۔ پھر رکوع میں جائے، رکوع میں تسبیحات سبحان ربی العظیم، پھر رکوع سے اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، اور پھر یہ دعا پڑھے حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی۔ پھر سجدے کی تسبیحات سبحان ربی الاعلیٰ، پھر دو سجدے کرتے ہوئے دونوں سجدوں کے درمیان میں جب جلسہ بیٹھتے ہیں تو اس وقت بھی دعا پڑھی جائے اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی واہدنی ورزقنی۔ اور اسی طرح دوسری رکعت پھر قرات ہوگی، مقتدی خاموش رہیں اور امام دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ، یا اگر سورۃ الاعلیٰ پڑھی ہے تو سورۃ الغاشیہ پڑھیں، اگر سورۃ الجمعہ پڑھی ہے تو سورۃ المنافقون پڑھیں، اس سنت پہ عمل ہو جائے۔ اور پھر التحیات یعنی رکوع سجود کے بعد التحیات بیٹھیں۔ التحیات میں فتاوی شامی اور فتاوی عالمگیری کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب التحیات للہ والصلوات والطیبات یہ الفاظ پڑھے تو معانی کا قصد کریں، گویا کہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کا تحفہ پیش کریں۔ اور السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور یہ الفاظ پڑھتے ہوئے معانی کا قصد کرے، گویا کہ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام کا ہدیہ پیش کر رہا ہے۔ اور امام غزالی نے احیاء العلوم میں یہ لکھا ہے کہ اپنے دل میں نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا تصور لا کر عرض کرے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پھر السلام علینا، اپنے اوپر سلامتی کی دعا کرے اور یہ الفاظ کہے وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے سارے صالح بندوں پر کیا سلامتی ہے۔ تو مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب یہ پڑھتے ہیں، یہ پڑھا جاتا ہے، صالحین پر سلام پڑھا جاتا ہے تو زمین اور آسمان میں موجود سارے صالحین تک وہ سلام پہنچتا ہے۔ تو خود اندازہ لگا لیں صالحین تک نمازی کا سلام پہنچتا ہے تو جو سید الصالحین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، سید الانبیاء والمرسلین ہیں، اور ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا کے مقام اور مرتبے کے مالک ہیں، کیا ان پر سلام، ان تک سلام نہ پہنچتا ہوگا؟
یقیناً پہنچتا ہے۔ اس لیے اس نماز میں اپنے پیارے نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام پر سلام بھیجتے ہوئے خوب ادب کے ساتھ سلام بھیجا جائے، اور پھر شہادتن کے اشہد اللہ الہ، لا پہ انگلی کو کھڑی کرے، یہ شہادت کی انگلی کو، اور خنصر بنصر چھوٹی انگلی اس کی ساتھ والی انگلی کو بند کرتے ہوئے صلاۃ الوسطیٰ سنٹر والی انگلی کو بند کرتے ہوئے اس پر انگوٹھے کے ساتھ حلقہ بنائیں اور لا پر اس انگلی کو کھڑا کریں، اللہ پہ نیچا کر دیں، اور پھر جب شہادتین مکمل ہو عبدہ و رسولہ تو اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں جو مشہور ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بخاری شریف کتاب احادیث الانبیاء میں یہ حدیث ہے، حضرت کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ سلام پڑھنے کا طریقہ تو ہمیں اللہ نے سکھا دیا، آپ کے ذریعے سے نماز میں اللہ نے ہمیں سلام پڑھنے کا طریقہ سکھایا، کیسے؟ جس طرح کہ ہم تحیات میں پڑھ کے آ چکے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے سے اپنی امت کو سلام پڑھنے کا طریقہ سکھایا، یا رسول اللہ یہ طریقہ اللہ نے ہمیں سکھا دیا، اب ہم آپ پر، آپ کی آل پر کیسے درود پڑھیں؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قولو، تم کہو یہی درود ابراہیمی جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے یہ۔ اس کے بعد دعا پڑھے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو بکر صدیق نے نبی علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے آپ ایسی دعا سکھائیں جس کو میں نماز میں پڑھا کروں۔ تو نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہو قل اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اور نسائی شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ الصدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے عذاب قبر کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا عذاب قبر حق ہے۔ تو اس کے بعد حضرت عائشہ الصدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا نبی علیہ السلام کو مگر ہر نماز میں عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے، اور آپ یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ اس کے علاوہ فقہاء نے لوگوں کی آسانی کے لیے اس چیز کو بھی واضح کیا کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم ربنا آتنا، یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور پھر سلام پھیریں۔ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام جب سلام پھیرتے تو دونوں طرف سلام پھیرتے، یہاں تک کہ آپ کا رخسار نظر آ جاتا، تو یوں کندھے پر اگر نظر ڈالی جائے سلام پھیرتے ہوئے تو اس طرف کے رخسار نظر آ سکتے ہیں۔ تو اس طرح آگے ہو کر لوگوں کی طرف منہ کر کے یہ سلام پھیرنا یہ ایسے درست نہیں ہے، بلکہ اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے اپنے کندھوں پہ نظر ڈالیں تو سنت پہ عمل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے فرض پڑھنے کا طریقہ۔ سنت مؤکدہ جو فرضوں سے پہلی چار ہیں، بعد میں چار ہیں، ان کے پڑھنے کا طریقہ بالکل آسان ہے۔ تو شروع میں نیت، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہوئے اللہ اکبر تکبیر کہیں، دونوں قدموں کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ رکھیں، اور پھر اپنے ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیں، پھر اس کے بعد ثنا، تعوذ، تسمیہ، سورۃ الفاتحہ 7 سورت میں لائیں، اور رکوع سجود کے بعد دوسری رکعت کے لیے اٹھیں تو بسم اللہ پڑھ کر سورۃ الفاتحہ 7 سورت میں لائیں، پھر رکوع سجود، اور دوسری رکعت میں جب دوسرا سجدہ کریں تو بیٹھ جائیں،
اور پھر التحیات عبدہ و رسولہ تک پڑھیں، پھر کھڑے ہو جائیں، اس پر اضافہ نہ کریں۔ تیسری رکعت کے لیے بسم اللہ پڑھ کر سورۃ الفاتحہ 7 سورت ملائیں، اور پھر اسی طرح رکوع سجود کے بعد چوتھی رکعت کے لیے اٹھیں تو بسم اللہ پڑھ کر سورۃ الفاتحہ اور 7 سورت ملا کر رکوع سجود کر کے پھر بیٹھ جائیں، التحیات مکمل، 7 درود شریف، 7 دعا پڑھیں، اور پھر سلام پھیر دیں۔ اور اسی طرح جمعۃ المبارک کے بعد کی 4 رکعتیں بھی سنت مؤکدہ ہے، ان کو بھی ایسے ہی پڑھا جائے، اور 2 سنتیں بھی پڑھیں تاکہ حدیث پر عمل ہو جائے۔ تو یہ ہیں جمعۃ المبارک کی 14 رکعات، یعنی 4 پہلے سنتیں، پھر 2 فرض، پھر 4 کیا سنتیں کتنی ہو گئیں؟ 10، اور پھر 2 رکعات، یہ جو ہے نا یہ اور پھر 2 نفل بھی پڑھیں، تو یہ 14 رکعات پڑھنی چاہیے۔ اور اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز جو ایک مکمل اور کامل عبادت ہے، ذکر ہے، کیونکہ اس میں زبان سے، ذہن سے اور قلب سے اور اعضاء بالجوارح سے اللہ کی حمد و ثنا کی جاتی ہے، عبادت کی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔